آپ کے سامنے موجود ہوں سعد چودھری نعیم اعجاز صاحب ہیں جو سی ای او ہیں بلو ورلڈ سٹی کے. ہمارے رائٹ پہ اعجاز صاحب ہیں, مسرت اعجاز خان صاحب جو چیئرمین ہیں فیڈرل ریئلٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کے. سرفراز گوندل صاحب ہیں, ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. حمزہ سرفراز صاحب ہیں, سیلز ڈائریکٹر ہیں. ارشد اوان صاحب ہیں, ڈائریکٹر اوورسیز ہیں. اور اظہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو علاقے کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راولپنڈی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریل اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز ان پہ ایک جلغار کی سی کیفیت ہے, اور تمام اداروں کو اور تمام ریل اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں دینے کے لیے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے, اور اس کے بعد آر ڈی اے کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور اس کی پاداش میں کیا وہاں پہ ایکچوئل ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمیں سن 2017 میں 427 کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دی جی. اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں 19/2/2019 کو دی, اور یہ 1534 کنال کی تھی. پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پروکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں. یہ وہ قوانین تھے جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی فالو کرتی تھی, اور ان کے تحت ونس اے پلاننگ پرمیشن از گرانٹڈ اٹ کین ناٹ بی ریووکڈ, اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو بلو ورلڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن 2017-18 میں شروع کیا. 300-400 کنال کے چھوٹے سے رقبے سے ہم نے کام شروع کیا, اور الحمدللہ آج تقریباً 2 لاکھ کنال کا ایریا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کور کر رہے ہیں. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور یکے بعد دیگرے ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں, ان تمام افراد نے مل کے, جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے, انہوں نے ایک رول پلے کیا, اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیے, اور لا محالہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا. یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک اسٹے آرڈر شیئر کر رہا ہوں نیکسٹ سلائیڈ میں. اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے the restraint on the appellants to continue development work shall cause irreparable loss not only to appellants but it shall also cause hardships to the appellants. The impingement order in these circumstances is not sustainable. The appeal therefore is allowed. The impingement order is set aside and a sequel and the application for a grant of temporary injunction order is allowed. The respondents shall not, respondents is mein RDNG, the respondents shall not cause any hurdle in the smooth development work of the housing society subject to fulfillment of codal formalities. تو ہم نے ساری codal formalities fulfill کی ہوئی تھیں. اس سے آپ اگلے اس میں جائیں گے تو یہ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے. سب سے نیچے لکھا ہوا ہے subject to notice for a aforesaid date the parties are directed to maintain status quo meanwhile. یعنی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے بارہا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, اور تمام اتھارٹیز کو انکلوڈنگ پولیس ریسٹرین کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. اس کے بعد یہ آپ سے ایک وہاں کا جو ریونیو سٹاف ہے اس کی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں. ایک سوال ہم پہ اٹھایا جاتا ہے, وہ بھی آگے جا کے ہم آپ کو ایک سلائیڈ دکھائیں گے کہ یہ رقبہ گرین ہے کہ براؤن ہے. گرین کی ڈیفینیشن بائی ان اوریجنل وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایگریکلچر ہو سکے. یہ سارا علاقہ بنجر قدیم ہے, اور ریونیو میں اس کے ریکارڈ میں بھی اس کا تذکرہ ایز بنجر قدیم کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ بھی آپ رپورٹ دے سکتے ہیں. ریونیو سٹاف نے لکھا ہوا ہے رقبہ حاضہ بنجر قدیم ہے اور کوئی گرین ایریا اس میں شامل نہ ہے. تو اس سے اگلا ایک آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں جو یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک لیٹسٹ آرڈر نکالا ہے 30/9/2023 کو, بین آف لینڈ ٹرانزیکشنز ان انلیگل ان اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز. یعنی جو آر ڈی اے کا قانون ہے یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد اپروولز کے لیے آپ متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہیں. یہاں پہ یہ کسی بھی ادارے کو لینڈ کی پروکیورمنٹ سے ہی منع کر رہے ہیں. تو جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے, یعنی اپنے ہی قانون کی نفی کر رہے ہیں, جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے تو آپ اس پہ اپروول کیسے لیں گے اور اس پہ نقشہ کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر آپ ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. تو یہ انہوں نے یہ آرڈر ریسنٹلی پاس کیا ہے.
پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیٹر شیئر کر رہے ہیں، ریکویسٹ فار کلیریفیکیشن گائیڈنس ریگارڈنگ پروسیسنگ آف پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز ان ڈسٹرکٹ راولپنڈی. سب سے نیچے والی لائن پہ اگر آپ متوجہ ہوں تو لکھا ہوا ہے آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریکویسٹ ٹو پرووائڈ گائیڈنس ان ابو ریفرڈ میٹر ٹو دس ڈپارٹمنٹ ایٹ دا ارلیسٹ ٹو پروسیڈ فردر. یعنی آر ڈی اے اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل آپس میں ایک دوسرے کو لیٹر بازی کر رہی ہے کہ ہمیں یہ تو بتاؤ اس کی اپروول دینی کس نے. یعنی جو پوائنٹ ہم میک کر رہے ہیں کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 2 دفعہ ہمیں اپروولز دیں، ہم نے لینڈ پروکیورمنٹ شروع کر دی، پبلک منی انوالو ہوگی، اس کے بعد آر ڈی اے نے معذوری کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم یہ اپروول نہیں پروسیس کر سکتے جس کے بھی ایجنڈے پہ تھے. پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آپس میں لیٹر بازی شروع کر دی کہ جی بتاؤ آپ کریں گے کہ ہم کریں گے. یہ میں اگلا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ گرین لینڈ ایسے نظر آتی ہے اگر آپ گوگل ارتھ سے دیکھیں، جیسے لاہور کے ارد گرد زرعی زمینیں، کسی بھی شہر کے ارد گرد جب زرعی زمینیں ہوں تو وہ یوں سبز رنگ میں نظر آتی ہیں. یہ آپ کا راولپنڈی کا علاقہ ہے. ایئرپورٹ کے ارد گرد جتنی وسینٹی ہے وہ بائی ورچو اس کو سال کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں یہ ایسی براؤن نظر آتی ہے. یہ براؤن اس لیے چونکہ یہ برانی ایریاز ہیں، پتھریلا علاقہ ہے، یہاں پہ کاشت ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے جہاں ہاؤسنگ اسکیم ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ میں لیگل چیزیں صرف پوری کر رہا ہوں. ہم نے جی فاٹا کو اپلائی کر رکھا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ والی سلائیڈ میں 17,121 کنال کے لینڈ ڈاکیومنٹس ہم نے اس وقت، اور یہ لیٹر ہے جناب 1 دسمبر 2022 کا. 15 خاموشی کائنڈلی جی، ریالٹرز پیچھے ہو جائیں پلیز، کائنڈلی ریالٹرز پیچھے ہو جائیں. تحمل مزاجی سے میرے بھائی، تحمل مزاجی سے پلیز. اچھا جی، یہ 17,121 کنال کا رقبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آگے سے پیچھے ہو جائے. 17,121 کنال یہ ہم نے فاٹا کو جمع کروایا، اور اس میں سے پھر یہ نیچے 8,609 کنال انڈر پروسیس ہے جو اس وقت فاٹا پروسیس کر رہی ہے. اور فاٹا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرولڈ ایریا خود ڈکلیئر کر سکتا ہے. اسے اگلی سلائیڈ دکھائیں جی ہمارے صاحب، اگلی سلائیڈ. یہ جی 1,24,66,000 روپیہ 12,000 کنال زمین کی پیمنٹ ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے فاٹا کے تھرو. اچھا یہ سوری پچھلا ہی دکھائیں. فاٹا کو آپ نے پیمنٹ جمع کرا دی، ہم سے انہوں نے پیمنٹ لے لی، ان کا کیس ہمارا ان کے پاس انڈر پروسیس ہے. لیگلی اس وقت جس وقت فاٹا نے اس کو اپنا کنٹرولڈ ایریا ڈکلیئر کر دیا ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پہ ایکشن کر ہی نہیں سکتی. تو کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم اس سے اگلے اس میں ڈاکیومنٹ میں شیئر کریں گے. اس سارے آپریشن کی بنیاد جی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو بنایا جا رہا ہے، اور وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ اور یہ جو کہ سینسٹیو ایریا ملٹری انسٹالیشنز ہیں پہاڑوں کے نیچے، تو اس ایریا میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو افغان لوگ اٹیچڈ ہیں، اور اس میں نیگیٹو پازیٹیو ریپوٹیشنز والے لوگ انوالوڈ ہیں، اور پولیس کو اصل میں وہ مطلوب تھے. یہ اب سے 1 سال پرانی کہانی ہے، اور ہم نے ان کو جنوری 2023 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ISI، DG ملٹری انٹیلیجنس اور تمام معتبر ادارے جو اس ملک میں ہیں، انٹیلیجنس بیورو، IG پنجاب، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل CTD، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اسپیشل برانچ، چیف منسٹر پنجاب، سب کو ہم نے خط لکھا کہ جی ہمارے دروازے اوپن ہیں. آپ ایک غلط قسم کی رپورٹ آپ کے ٹام ڈک اینڈ ہیری ریز کر رہے ہیں. جو لوکل سنٹری لیول کی آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں، وہ غلط آپ کو انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں، کسی کے ایجنڈے پہ فیڈ کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں، اپنی تمام قبضہ کوٹھیاں وزٹ کراتے ہیں، کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں. اس کے بعد CTD کئی میٹنگز کرتی رہی، اور CTD کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائیں کہ جی یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں، آپ نے جب بھی چیک کر لیں. اس سے اگلا جی، یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کارروائی ہوتی رہی. سرور خان صاحب ہیں 2.5-3 سال، انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا. زلفی بخاری صاحب ہیں، ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے 4 کروڑ روپیہ مانگا جس وقت ارتگل کو آنے سے منع کیا گیا تھا. تو ان کے والد صاحب نے، میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں، ان کے ایک MNA انوالوڈ تھے.
4 करोड़ रुपया जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब ने मांगा, आप 4 करोड़ रुपया दे दें तो हम अर्तगल को आने देंगे, और मना भी इन्होंने किया था। शहजाद अकबर साहब हैं जी, हमारे जितने नैब के केसेस खुले, अब शहजाद अकबर साहब खुद भी मतलूब हैं, सारों को ये एडमिनिस्टर करते थे। तारिक मुर्तजा साहब चेयरमैन RDA रहे, ये भी आलाकार बने रहे। उस्मान बुजदार साहब की टीम ने 28 करोड़ रुपए की डिमांड की थी हमारी रेवेन्यू रिपोर्ट और NOC क्लियर करने के लिए। आमिर कियानी साहब, इमरान इस्माइल साहब और वासिक यून साहब। आमिर कियानी साहब चूंकि हुकूमत में थे और जितने यहाँ पे अफसरान बैठे हुए थे वो PTI गवर्नमेंट के थे, और इस वक्त भी जो लॉट बैठी हुई है ये वही लॉट बैठी हुई है जो उस दौर से चली आ रही है, और उनके फैसिलिटेटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अब भी जो हमारे खिलाफ सारी मूव हो रही है उसकी बुनियाद ये सारे लोग ही हैं। ये तो होगी जी जो लीगल स्टेटस, और हमारे पीछे कौन कौन पड़ा हुआ है और ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है और क्यों नहीं करना चाहिए। हमने नईम एजाज साहब आपको ज़मीन के हवाले से और ऑपरेशन के हवाले से बाकी मामला बताएंगे। हमने सबको ऑफर किया कि आप आएँ, खुद देखेंगे ये मामला नईम साहब बेहतर आपको प्रपोज करेंगे। मैं जो रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और आपकी वसातत से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, चूँकि इस वक्त जो भी ऊपर इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसमें नुसरा जो है इन्हीं दो साहबान के पास है और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले इस वक्त उन्हीं क्वार्टर्स में हो रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जी किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद रियल एस्टेट से मैयर की जाती है, बाकी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर भी मैटर करती है, और वो आपको कोई नहीं रोक रहा। रियल एस्टेट सिर्फ शहरी आबादियों के इर्द गिर्द डेवलप होती है, ये जाके एग्रीकल्चर रकबे पे नहीं डेवलप होती। एग्रीकल्चर आप सिंध में इस वक्त 1.5 लाख एकड़ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को ज़राअत के लिए, वो बहुत और एम्पल है। जो शहरों के इर्द गिर्द आबादी है इसको अगर आप ग्रो नहीं करने देंगे इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, और जो हमारा केस है, हमारा केस ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द अगर वो स्लाइड लगा दें आप बंजर वाली, तमाम इलाका बंजर पड़ा है, पानी की अवेलेबिलिटी वहां पे है। इसको एक फकीदुल मिसाल किस्म का शहर बनाया जा सकता है दुबई की तर्ज का, और तमाम मेजर डेवलपर्स को हम इसमें इनवाइट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ देम हैव एंटर्ड इनटू negotiation with us and we are going to be finalizing agreements with them very soon. इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी ऑलरेडी हमारे साथ एग्रीमेंट कर चुका है, हम दोनों मिलके DHA को रकबा देंगे इस एरिया में, ये भी बात तय हो चुकी है, इलाका भी तय हो चुका है। मलक रियाज साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, को गालबन को थोड़ी बहुत नाराजगियां उनसे चल रही हैं लेकिन वो भी विलिंग हैं यहाँ पे आके काम करने को। मियाँ आमिर साहब दुनिया न्यूज़ वाले पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, आई एम वेरी थैंकफुल, आज भी वो हमें कवरेज दे रहे हैं, और बाकी सबका भी शुक्रिया आप लोग यहाँ पे तशरीफ रखे हुए। मियाँ आमिर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जी इंशाल्लाह, और ये सारे डेवलपर्स मिलके सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि यहाँ दुबई की तर्ज का एक स्टेट ऑफ द आर्ट शहर आबाद किया जा सकता है, और उसकी ये कैपेसिटी है कि वो आपके पूरे मुल्क का कर्जा अगले 5 से 7 साल में उतार दे। कोई मुश्किल काम नहीं है। 1-1 लाख डॉलर चाहिए और 13 लाख बंदा चाहिए, या 2-2 लाख डॉलर चाहिए और 5-6 लाख बंदा चाहिए। क्या पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में 5-6 लाख लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके पैसे बाहर पड़े? अब तो लोग बाहर जा रहे हैं। खाली इस साल में 8 लाख बिजनेसेस पाकिस्तानियों के दुबई में रजिस्टर हुए हैं सिर्फ इस एक साल में। और वजह यह है कि जो यहाँ पे माशी हालात और बदहाली पैदा की जा रही है और बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद मजरूह किया जा रहा है, उसको रीगेन करने की जरूरत है, और रियल एस्टेट इस रिवाइवल की बुनियाद बन सकता है। जी मेरा इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी मैं नईम एजाज साहब को हैंड ओवर करूंगा। सिर्फ एक आखिरी प्ली मैं हाफिज आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आसिम साहब, पाकिस्तान मैं समझता हूँ हालत जंग में है, लेकिन मैं एक ऐसी जंग का जिक्र करूंगा जो पिछले 75 सालों से हम लड़ रहे हैं, और वो जंग है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ सूद की शक्ल में। और आप चूंकि पाकिस्तान के सिपह सलार हैं और आपको अल्लाह पाक ने इस वक्त ये इस्तात दी हुई है कि आप इस मुल्क में कोई भी डिसीजन अपनी नुसरा को यूज करते हुए इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। खुदारा आप सिपह सलार हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जो जंग है ये सिर्फ आप बंद करवा सकते हैं, नहीं तो ये हम सब के खाते पड़ेगी। जज़ाकल्लाह खैर जी, मैं नईम साहब को हैंड ओवर करूंगा, बाकी मामला तो आपको जमीन और ऑपरेशन के बारे में ये गाइड करेंगे। और
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا جو آج ہمیں یہاں پہ لائیو کوریج بھی دے رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. صاحب بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ دیکھیں جی یہ پچھلے تقریباً 4-5 دنوں سے یہاں پہ آر ڈی اے والے، ڈسٹرکٹ کونسل والے، راولپنڈی پولیس کمشنر صاحب کی پوری ٹیم، ڈی سی صاحب کی پوری ٹیم، ڈی جی آر ڈی اے صاحب ان کی جتنی بھی پوری ٹیم ہے، ایک پلان کر کے ایک پوری یونین ان کی تیار ہوئی ہے. اس کو لے کے لمبی چوڑی پولیس کی فورس لے کے وہ نکل پڑے ہیں جی چکری روڈ اور اڈیالہ روڈ کے اوپر. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے صرف پارٹی بنایا بلو ورڈ سٹی کو، وہ جس طرف بھی گئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں گئے، وہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ بلو ورڈ سٹی ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ملکہ ہیں جو بھی، اب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے بس ان کے پاس آر ڈی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے جی یہاں پہ ہمیں سی ٹی ڈی نے ایک رپورٹ جنریٹ کی ہے کہ یہاں کے افغانی آ گئے ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. یار آپ لوگوں کو کیا ڈریم ہے، کیا احلام ہو گیا کہ یہاں پہ افغانی آ رہے ہیں؟ آپ لوگ سوسائٹیز کے اونر سے تو پوچھیں نا. اس کے بعد ان کا یہ سٹوری کریٹ کر کے بیٹھے جی انلیگل پروجیکٹ. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بلو ورڈ سٹی آج راولپنڈی میں آئی ہے، پچھلے لاسٹ ویک میں آئی ہے. بلو ورڈ سٹی کو مارکیٹ میں آئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، مور دین 5 ایئرس. سب سے پہلے ابھی سعد بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو پروجیکٹر کے اوپر دکھایا ہے. یہاں پہ جو پہلے نے ہمیں پلاننگ پرمیشن ایشو کی گئی ہے وہ 427 کنال کی ہے. وہ کس نے دی ہے؟ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دی ہے. وہ کس طرح پلاننگ پرمیشن کس طرح ایشو ہوتی ہے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ سٹارٹ جی ہوتی ہے آپ کے محکمہ مال سے. پٹواری صاحب ایک رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں جی سعد نذیر ندیم اجاز یہ اس بلو ورڈ سٹی کے اندر ایک سوسائٹی لانچ کی، فارم رجسٹر ہوئی ہے. اس رجسٹر کے اونر کون ہے جی؟ سعد نذیر چودھری ندیم اجاز. اور یہ 427 کنال کی ایک ڈاکومنٹ جس کو کہتے ہیں فرد ملکیت وہ سبمٹ ہوگی. پٹواری صاحب نے اپنی رپورٹ جنریٹ کر دی. اس کے بعد آگے چلے گی گرداور صاحب کے پاس، انہوں نے ویریفائی کر دیا جی خسرہ گرداوری لگی ہوئی ہے، ساری چیزیں اوکے، واقعی یہی اونر ہیں. اس کے بعد چلے گی این ٹی او صاحب کے پاس. این ٹی او مینس کہ نائب تحصیلدار آفیسر، انہوں نے بھی اوکے کر دیا. اس کے بعد چلے گئے جی اے سی صاحب کے پاس، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس. انہوں نے فزیکل وہاں پہ جا کے 427 کنال کا وزٹ کیا. وزٹ کر کے یہ دیکھا کہ یہ 427 کنال جو جگہ ہے، یہ میں ڈے فرسٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹاکنگ اباؤٹ 2017. 427 کنال جو ہے وہ کمپیکٹ ایک پیس موقع پہ موجود ہے. اے سی صاحب کا بھی دورہ ہو گیا، کمپلیٹ ہوگی جی چیزیں. اس کے بعد انہوں نے وہ رپورٹ فارورڈ کر دی اے ڈی سی آر صاحب کو. اے ڈی سی آر صاحب نے اپنا پورا چیک کر کے سارے ڈاکومنٹس ویریفائی کروا کے، ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ محکمہ مال کی جس میں پٹواری گرداور تحصیلدار جو ان کے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ساری چیزیں ویریفائی کر دی، اوکے کر دی سارا کچھ. اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے جی ڈی سی صاحب کے پاس، ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس. انہوں نے اوکے کر کے سائن کر کے اپنا محکمہ مال کی جو آپ کی لینڈ کلیئرنس کا ایک نوٹیفیکیشن جس کو این او سی آپ کہہ سکتے ہیں، نو آبجیکشن لیٹر، وہ فارورڈ کر دی. پوری فائل بنا کے جس میں سارے ڈاکومنٹس اٹیچ ہیں وہ چلی جاتی ہے آر ڈی اے کے اندر. اب آر ڈی اے کے اندر ان کی اپنی ایک ٹیم ہے. پھر اس کے بعد کچھ ڈپارٹ ہیں، فلڈ ایریگیشن ہے، انوائرمنٹ ہے، واس ہے، ایویشن ہے. ان کے علیحدہ 4 این او سیز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے سارے لیے. وہ لے کے سارے جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹس، میں پروسیس اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ انلیگل ہے. مجھے بتائیں کیسے انلیگل ہے یہ؟ اب ذرا اس کو سنیں، ذرا پوری توجہ سے سنیں. جو میں باتیں کہہ رہا ہوں میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں، میرے پاس پروف بھی ہے، میں سب کچھ پروف کروں گا. میرے پاس ایک ایک فائل موجود ہے. سارے ڈاکومنٹس ہو گئے. ان کی ہوتی ہے ایک 1 منتھ یا 2 منتھ میں ایک میٹنگ، جوائنٹ میٹنگ. اس میں کون بیٹھتا ہے جی؟ اس میں بیٹھتے ہیں جی ڈی جی آر ڈی اے صاحب، اس میں بیٹھتے ہیں جی کمشنر راولپنڈی صاحب، اس میں بیٹھتے ہیں جی ڈی سی صاحب. یہ سارے بیٹھ کے اس میں 8-10 سوسائٹیز کے کیس ہوتے ہیں. کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک سوسائٹی اپرووڈ ہوگی اور اس کے بعد اس کو جاری ہوتی ہے پری پلاننگ پرمیشن جس کو کہتے ہیں پی پی 1. بلو ورڈ سٹی کو 427 کنال کی ایشو ہوگی. اس کے بعد ہم نے پیچھے دوسری سبمٹ کر دی 1534 کنال کی. وہ بھی سیم اسی پروسیس سے گزر کے چلے گی، وہ بھی انہوں نے اپروو کر دی. دیکھیں یہ ساری چیزیں جب اپرووڈ ہوگی، ہم نے یہاں پہ لینڈ پرچیز کی، موقع پہ ہم نے فزیکل ڈیولپمنٹ شروع کر دیا. اب ادارے نے ہمیں رجسٹر کر لیا نا، ہم آن بورڈ ہو گئے، وہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا. لمبی چوڑی الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی. وہاں پہ مین بولے ورڈز بنی ہیں، پارک بنے ہیں، اسکول بنے ہیں، اسکول موقع پہ چل رہے ہیں.
اس کے اندر پبلک منی انوالڈ ہوگی. یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ڈیلر بردرز یہاں پہ کھڑے ہیں یہ سارے انوالڈ ہو گئے. 5 سال میں ہم لے کے اپنے سارے ہمارے جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ ساری پوری کر کے ہم آگے ساری چیزیں RDA کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں. آج کی ڈیٹ میں بھی آپ اوپن کر کے دیکھیں تو ہمارا کیس آپ کو نظر آئے گا انڈر پروسیس, انلیگل نہیں نظر آئے گا کدھر بھی. ساری چیزیں کرنے کے بعد فائنلی نے کہا جی آپ اپنا LOP جمع کروا دیں, لے آؤٹ پلان, ہم نے وہ بھی جمع کرا دیا, ساری چیزیں ہو گئی. پھر ان کا اپنا ایک میٹر چلنا شروع ہو گیا اربن پیری اربن کا, جو جی یہ معاملات ہے. پھر ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی کی اپنی جنگ سٹارٹ ہوگی کہ یہ کس کی حدود ہے کس کی حدود ہے. اس ساری چیزوں کو ہم لے کے ان کے روز کے وہی ڈرامے وہی ساری کہانیاں لے کے ہم سارے اپنے ڈاکومنٹس لے کے کورٹ میں چلے گئے. ہم نے وہاں پہ جا کے سبمٹ کر دیے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا, اس میں اربوں ہم نے انویسٹ کیے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں, لینڈ پروکیورمنٹ کر چکے ہیں, یہ پوری عوام اپنے ساتھ جوڑ چکے ہیں, ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں. اب ان محترم کا آپس میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے جی ڈسٹرکٹ کونسل کی ہے دودھ ہے, دوسرا کہہ رہا ہے جی RDA کی ہے, بیچ میں فاٹا بھی آ گئی ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم کہاں جائیں. انہوں نے کہا جی آپ نے پوری کوڈل فارمیلٹی ساری پوری کی ہیں. جی الحمدللہ ہم نے پوری کی. کہاں ہیں وہ چیزیں؟ ہم نے ساری چیزیں اٹھائیں, ان کے ساتھ نیکسچر لگائے, ان کو اٹیچمنٹ کر کے سارے ڈاکومنٹ سامنے جا کے وہاں پہ سبمٹ کیے. ان کو دیکھنے کے بعد کورٹ نے اس کے اوپر سٹے آرڈر کر دیا کہ RDA کو, فاٹا کو, ڈسٹرکٹ کونسل کو, راولپنڈی پولیس کو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے جب تک آپ کی حدود کا تعین نہیں ہوتا ہے, چیزیں کلیئرنس نہیں ہوتی, آپ کے جو بھی لٹیگیشن آپ سیٹل ڈاؤن جو بھی ہوتی ہے آپ کا, یہ ہم اس کو سٹے دیتے ہیں, سٹے آپ کا انٹیکٹ ہے. آپ اس کے اوپر نہ ان کی کوئی چیز ڈیمولش کر سکتے ہیں اور نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. اب بہت سارے میٹر ہمارے ڈاکومنٹس پورے ہیں. اگلے دن جناب محترم یہ سارے ادارے اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں. جب وہاں پہ موقع پہ پہنچتے تو میں بھی پہنچ گیا, میرے ساتھ میری پوری لیگل ٹیم تھی. میں نے کہا محترم آپ لوگ کدھر آئے ہیں؟ یہاں جی کچھ افغانی ہیں, ہمیں یہ ملا ہے وہ. میں نے جناب محترم یہ جتنے ہمارے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں نا موقع کے اوپر, جن کو آپ ڈیرے کہتے ہیں, بیسکلی یہ ڈیرے نہیں ہیں, یہ جو ہم لینڈ پرچیز کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی مور دین 200,000 کنال, 2 لاکھ پلس ہے اس کے پاس جگہ, فزیکل موقع کے اوپر ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی چل رہی ہے, سارا کچھ. جو لیبر جس ایریا میں کام کرتی ہے, ٹھیکدار ہیں, سب کانٹریکٹر ہیں, وہاں پہ بہت ساری ٹیمیں ہیں. 15 to 20,000 پیپل اس ٹائم آج کی ڈیٹ میں لیبر جو مختلف ڈپارٹمنٹ مختلف کیٹیگریز میں وہ بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ اٹیچ ہے, جو سائٹ پہ کام کر رہی ہے. 40 کے بھی بندے ہیں, دوسرے آپ کے میسن وغیرہ بھی ہیں, کوئی آپ کے کارپینٹر ہیں, کوئی سٹیل فکسر ہیں, کوئی کیوبمیٹ کے ہیں, کوئی کسی چیز کے, کوئی ڈیزل کے ہیں, کوئی میسن پہ لگے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی نے آپ یہ دیکھ لیں وہاں پہ اس علاقے کے اندر یہ بنجر قدیم ہے. عرصہ دراز سے آپ دیکھیں ڈاکومنٹس کے اندر بنجر قدیم ہی آ رہا ہے, یہ کوئی کاش کی جگہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہ وہ میرا علاقہ ہے, میں وہاں پہ بڑا ہوں, میری پیدائش وہ ہے, میرا وہ جدی علاقہ ہے, مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. یہ تو کوئی کمشنر صاحب لاہور سے آئے ہوئے ہیں, کوئی فیصل آباد سے ہیں, یہاں پہ پنڈی پہ آ کے بیٹھ گئے, ان کو زیادہ پتہ ہے کہ بنجر قدیم ہے, یہ ہمیں پتہ ہے جو یہاں پہ ہمارے آبا و اجداد سے یہ جگہیں آ رہی ہیں. ڈاکومنٹری آپ دیکھ لیں, گوگل ارتھ کو پیچھے جا کے آپ دیکھ لیں, جس لحاظ سے لٹھے میں دیکھ لیں نظر آ رہا ہے وہ سارا بنجر قدیم ہے. خیر جو بھی ان کے جو سٹوریز تھی ساری, ڈلیسس سینٹر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, فری آف کاسٹ لوگوں کے ڈلیسس ہو رہے ہیں, نہ کسی کو چارج ہے. فلائی دیکھیں نا, یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس کے ہیں, یہ ہمارا, یہ عوام ہماری ہے, ہم نے ان کا سہارا نہیں بننا. ملک کس طرف جا رہا ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو گئی ہے, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم لوگ بجلی کے بل تک نہیں جمع کرا پا رہے. اور یہ لوگ آتے ہیں بڑی آسانی سے مشینیں لے کے, ان کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس مشینوں کو بھی رینٹ دینے کے لیے پیسے ہیں, ان کے پاس 20 بندوں کا پورا جنڈ اکٹھے کرنے کے بھی ہوئے ہیں, ان کے پاس آپس میں ڈسکشن کرنے کا بھی ٹائم پورا ہے, ان کے پاس پولیس کی بھی نفری 500 بندہ ہے. شہروں میں چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, وارداتیں ہو رہی ہیں, سنیچنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ہر دوسرے دن گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, موٹر سائیکل چوری, ان سے پوچھیں, سرچ کر رہے ہیں جی, کوئی پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہیں. لیکن کوئی بھی بزنس مین ہے, کوئی بھی ڈیولپر ہے, جب وہ کام کرنے کے لیے نکلے, اس کو گرانے کے لیے ان کے پاس نفری بھی ہے, اس کو ان کے پاس انفارمیشن بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. ہمارے پاس 3 کمپنیز کام کر رہی ہے, ڈیلٹا, ویلفشر, بیدار, یہ سیکورٹی کمپنی ہے, پیفر کمپنی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. پراپر رجسٹرڈ ان کے گارڈ ہیں ہمارے پاس, ان کی پراپر ایکسل میں نے شیٹ میں ان کی پوری لسٹ ان لیگل ٹیم سے بنوا کے, ہمیں جو 2 تھانے ہمارے ساتھ لگتے ہیں, ایک چونترا ایک چکری, دونوں تھانے میں, دونوں کے ڈومین میں ہم لوگ آتے ہیں, لسٹ ہیں پراپر وہاں پہ تھانے میں ریسیو کری ہے. جناب محترم یہ جو بندے وہاں پہ بیٹھے ہیں گارڈز ہیں, ان کی پوری ایک لسٹ ہے, اور اس کی یہ سی نمبر ہے, یہ اس کا نام ہے, یہ اس کا ایڈریس ہے, یہ موبائل نمبر ہے. آپ اپنے طریقے سے جو ویریفیکیشن کرنی ہے
آپ وہ بھی کر لیں. وہ سارا کر کے اب پچھلے دنوں میں 15-20 دن پہلے انہوں نے نادرا سے ایک گاڑی بھیجی ہے, ساتھ میں پراپر پولیس کے بندے تھے. ہمارے سائٹ پہ ایک سیکورٹی ہیں میجر تاج صاحب, ان کی مجھے کال آئی کہ جناب یہ نادرا کی گاڑی ہے, کہہ رہے تھے ہم نے بندوں کو بایو میٹرک کرنا ہے. میں نے کہا جی الحمدللہ جی, ان کے لیے چارجز بھی ہیں, وہ میٹرک پولیس کروا رہی ہے, کمشنر صاحب کروا رہے ہیں, لیکن آپ کو پر ہیڈ 300 چارج کریں گے. میں نے کہا جی کر دیں, آپ کم سے کم ان کی تو تسلی ہو جائے نا, آپ دے دیں, ایک تو ہمارے پاس بایو میٹرک رسید بھی آ جائے گی اور ان کی بھی ویریفیکیشن ہو جائے گی کہ باقی ساری چیزیں وہ بھی ہم نے کروائی, اس میں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا. سارا کچھ کروانے کے باوجود پھر ملک ایک ہی انہوں نے ردا رکھا ہوا, آتے ہیں مشینیں لے کے اس طرح گراتے ہیں کہ جیسے یہ اسرائیل میں گئے ہوئے ہیں یا یہ افغانستان میں گئے ہوئے ہیں, کہ یار ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں, ہم کو باہر سے تو نہیں آئے نا. آپ نے جو کچھ کیا ہے, جو کرنے جا رہے ہیں, صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جب آپریشن سٹارٹ کیا ہے, 4 بندے آپ جا کے بیٹھے ہیں تھانہ چونترا میں ایک ٹینٹ لگا کے, ڈی جی آر ڈی اے, کمشنر صاحب, ڈی سی صاحب, آپ کے اس کے علاوہ چوتھے آر پی او صاحب تھے اور سی پی او صاحب, 5 تھے. بیٹھ کے آپ نے آپس میں ڈسکشن کی, ڈسکشن کر کے رات کو آپ نے ڈیسائیڈ کیا اگلے دن صبح اپنی ساری مشینری موو کر دیجیے, اور کچھ کیپیٹل میں گھس جاؤ, کچھ عبداللہ میں گھس جاؤ, کچھ ملٹی میں گھس جاؤ, کچھ بلو ورڈ میں گھس جاؤ. مطلب جا کے آپ اس طرح کرو کہ یہ لوگ کیوں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, یہ جو عوام 15 سے 20 ہزار بندے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو کیوں روزگار دے رہے ہیں, یہ روڈوں پہ کیوں نہیں نکل رہے, ان کو ذلیل اور کیوں نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں. ملک تو پہلے تباہ ہو چکا ہے, جو رہ گیا ہے اس کو ہم تباہ کیوں نہ کریں. چاروں نے بیٹھ کے مشورہ کیا, مشورہ کر کے وہاں پہ بھیجا اور لوگوں کا نقصان. یار مجھے یہ بتاؤ یہ کر کے آپ کو کیا ملنا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. آپ لوگ اگلے دن اسٹیٹمنٹ یہ جاری کر رہے ہیں, آر ٹی اے کی میں دیکھ رہا تھا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو آپ کی, اس کی ویب سائٹ پہ یہ چڑھا ہوا ہے ٹوٹل جی 284 جو وہ اسکیمیں ہیں پنڈی ڈویژن کے اندر, جس میں ہم نے 70 کو اپروو کیا. باقی ہمیں بتائیں نا, ہمیں کیوں نہیں آپ نے اپروو نہیں کیا. ہمارے تو سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں. کیا ہماری زمین سے کرونا نکل رہا ہے, وہاں سے کوئی ٹیومر نکل رہا ہے, یا وہاں سے کوئی نکلی اور نکل رہا ہے, یا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو وہاں پہ اڈل کھڑے کر رہی ہے آپ کے لیے. صرف ایک پلندے, ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر 4 سے 5 بندے بیٹھ کے یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو جا کے ڈیمالش کیسے کرنا ہے, آپ 4 سے 5 بندے بیٹھ کے تو یہ بھی تو پلان کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو لیگلائز کیسے کرنا ہے. آپ نے کبھی ہمیں پچھلے 5 سالوں میں بلایا, کبھی ہم سے آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس افغانی ہیں فلائیں, کبھی آپ سے ڈسکشن کیا ہم سے, کبھی آپ نے ہم سے یہ پوچھا جناب ہم نے آپ کو انلیگل کہہ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, آپریشن کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں, آپ کے پاس ہر چیز سبمٹ کی ہوئی ہے, ان کو پتہ بھی ہے سارا کچھ, لیکن وہ ہمیں کبھی پوچھ تو سکتے تھے نا. کیا یہ ادارے اس کام کے لیے رہ گئے ہیں, ان کی مرضی ہو جو یہ کریں, ان کی جو مرضی ہو وہ نہ کریں. یار ہم بھی اس ملک کے ہیں نا, ہمیں پوچھنا ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. سارے چیزیں ان کا رائٹ ہے, ہمارا بھی رائٹ ہے. ہم ٹیکس نہیں دے رہے, ہم جتنی لینڈ پرچیز کر رہے ہیں اس کا ہم ریونیو ڈپارٹ سے پراپر نیشنل بینک آف پاکستان کے اندر پوری پیمنٹ جمع کروا رہے ہیں ہر انتقال کے ساتھ. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں, بلکہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, اگر اس سال کے اندر یا پچھلے 5 سال کے اندر جتنا بلو ورڈ سٹی نے محکمہ مال کے تھرو نیشنل بینک آف پاکستان میں جتنا ٹیکس جمع کروایا کسی اور سوسائٹی نے نہیں کرایا ہوگا. ہم تو فیسیں جو ان کا اپنا جو شیڈول ریٹ ہے اس سے بھی اوپر فیسیں جمع کرواتے ہیں, اس وجہ سے کہ یار جو بھی چیزیں لیگلائز لے کے چلیں, کسی چیز کو آگے پیچھے نہ چلیں. جب ایک بندے کی ہر چیز پوری ہے, جب اس کے ساتھ 15 سے 20 ہزار بندے جڑے ہوئے ہیں, جب وہ فلائی کام کر رہا ہے, اس کے ڈاکومنٹس پورے ہیں, اس کی لینڈ کمپیکٹ ہے, سائٹ پہ 5 سال سے وہ ڈیولپمنٹ کر کے اس نے ایک چیز کمپیکٹ کر لی ہے, اتنا بڑا آپ اس کو کیسے آپ سوچ سکتے ہیں اس کو جا کے نقصان پہنچانا. یار خدا رہا, آپ نے جتنے بھی ادارے ہیں نا, آصف منیر صاحب, میں نے اگلے دن بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی, قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے, اس ملک کو سنواریں, ان لوگوں کو سنواریں, ان لوگوں کے لیے بہتری کریں. آپ ان کے لیے بہتری کریں گے, اللہ پاک ہم سب کے لیے بہتری کریں گے. ایک منٹ بھائی, ابھی میرے جو کاروباری لوگ ہیں وہ پاکستان میں جو معیشت ہے کی ہے, اور آپ لوگ کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کورس میں کیوں نہیں گئے. دوسری بات, اور یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر شک کیوں مارا جا رہا ہے. پہلے ایک اساس اخبار کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں, اب آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کہیں یہ آپ میڈیا کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے. میں آپ کو سر اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے تو میں اس طرف آپ لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. جب یہ سارے وہاں پہ پہنچے تو میں وہاں پہ پہنچ گیا,
میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ جا کے اسٹے آرڈر لے کے چلا گیا. میں نے جناب محترم آپ کدھر آئے ہیں جی؟ ہم نے جی یہ پوسٹ کرانی ہے. کیوں کرانی ہے جی؟ ہمیں جی پیچھے سے آرڈر. کس کے آرڈر ہیں جی؟ جمشید صاحب کھڑے ہیں RDS سے جن کے. میں ان کے جناب محترم بتائیں کہ جی میں نہیں ہوں جی. یہاں پہ CO صاحب کھڑے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل, ان سے بات کریں, ان سے بات کریں جی. میں بھی نہیں ہوں جی. یہاں پہ AC صدر صاحب کھڑے, ان سے بات کریں, ان سے پوچھا کہ میں بھی نہیں ہوں جی. SP صاحب کھڑے, ان سے بات کریں, ان کا جی میں بھی نہیں ہوں. جب چاروں سے پوچھا بولا جی ہمیں تو پیچھے سے آرڈر ملا ہے. پیچھے سے کس نے آرڈر دیا جی؟ اب 12 سے آرڈر آیا. ہمیں کس نے آرڈر کیا؟ 111 بریگیڈ نے ہمیں آرڈر کیا. اور میں نے اگلے دن بھی پریس کانفرنس سے کی تھی لائیو سنو کے اوپر. میں نے بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ جن کا یہ نام لے رہے تھے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا, صرف ان کے کندھوں پہ رکھ کے چلا رہے. یار مجھے بتائیں پاک آرمی کا کیا لینا دینا زمینوں سے, پراپرٹی سے, ان چیزوں سے؟ انہوں نے ان کو بولا آپ جا کے یہ کام کریں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا سوال کیا تھا بھائی جان؟ یہی جو سر آپ نے آپ نے پوچھا جی ہمارا پاک فوج کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا کوڈیل ریلیشن شپ ہے. ہمارے ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے کسی بھی شعبے کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. اسی لیے تو حیرانگی تھی کہ یہ یلغار کیوں کی جا رہی. یہ جس طرح نعیم اعجاز صاحب نے فرمایا, یہ ایک مسکنسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کسی ایجنڈے کے تحت. پچھلے دور کے بیٹھے ہوئے افسران, پچھلے دور کے لوگوں کے انڈر دی ٹیبل اکوموڈیشن پہ پاک فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, بددلی پیدا کر رہے ہیں. یہ پچھلی پوری حکومت یہ کام کرتی رہی اور اس کا نتیجہ آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا. یہ ان کے ہی بٹھائے ہوئے افسران ہیں جو آج تک ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. راولپنڈی کے کمشنر صاحب, ان کی آپ ہسٹری نکال لیں, ان کے ایسٹ بیونڈ مینز میں ان کی کیلکولیشن نکالیں تو آپ کو اربوں خربوں کی جائیدادیں ملیں گی. ان کے لاہور کے ایک ڈیولپر سے تعلقات ہیں, صرف وہ اپرووڈ ہے اور باقی سب انلیگل ہیں ان کی نظر میں. اور یہی سٹوری آپ کو راولپنڈی پولیس کے 1-2 سینئر افسران میں ملے گی. ذاتی مراسم ہیں ان کے ڈیولپرز کے ساتھ, ان کے گھر گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. مجھے پتہ یہ گفتگو کرنے کے بعد ہمارا کیا حشر کیا جائے گا, لیکن ریالٹی ہے. آپ پوچھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب, یہ خدارہ ان کو لگام ڈالیں. یہ جان بوجھ کے اداروں کے آگے عوام کو کھڑا کر رہے ہیں. اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو کسی دشمن کو ضرورت نہیں ہے اس ملک پہ حملہ کرنے کی. ہمیں حکم کریں, ہم سب کچھ ویسے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں, یا آپ کے اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں یا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاشی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, اس قسم کا آپریشن کیا حکومت کے خلاف سازش سمجھتے ہیں, ملک کے خلاف؟ یہ سیاسی رکاوٹ ہے, کاروباری رکاوٹ ہے, یا کچھ اور؟ اور معصوم سے سوال اس کے ساتھ ہو کہ اربوں روپے آپ کی انویسٹمنٹ بھی, عوام کی انویسٹمنٹ بھی ہے بلیو ورلڈ سٹی میں. عوام کو کیا یقین دلاتے ہیں انویسٹر کو کہ ان کا پیسہ؟ پہلے تو جی آپ کے معصوم سوال کا جواب دے لوں اور پھر ان کے ایجنڈے کی بات کر لوں. آپ کے معصوم سوال کا یہ جواب ہے کہ عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ, میں سر عرض سن لیجیے گا, عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے زمین کی صورت میں. وہاں زمین موجود ہے. ایک منٹ سر پلیز, انور صاحب پلیز, میرے بھائی میں جواب دوں گا آپ کو, ڈونٹ وری. اچھا, جو عوام کے اربوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زمین کی صورت میں سب محفوظ ہے نا. ہماری تو, ہم نے تو جتنی ڈیلیوری دینی ہے اس سے 5 گنا زیادہ زمین ہے ہمارے پاس, ہم نے چھوڑ کے کہاں جانا ہے. ہمارے تو پچھلے 3 سال انہوں نے وہ ایسٹس جو میرے والدین نے میرے پیدا ہونے پہ میرے نام لگائے تھے وہ بھی انہوں نے فریز کر دیے, اور آج کی ڈیٹ تک وہ فروزن ہے. ہم تو اس ملک سے نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں, نہ گئے ہیں کہیں, اور کام کر رہے ہیں. ساری زمین ہماری یہاں پہ موجود ہے. 2-2.5 لاکھ کنال کون چھوڑ کے جاتا ہے میرے بھائی؟ اور اگر پبلک کا وہ پیسہ ہے تو وہ تو آج ڈبل ٹرپل اور 10 گنا ہو گیا. وہ تو سب کچھ وہاں پہ موقع پہ موجود ہے. اور بنجر زمین کے اوپر ہم ایک شہر آباد کر رہے ہیں. دبئی صحرا میں اگر اس نے ایک شہر بنا دیا اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کھینچ لی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ریل اسٹیٹ سے ان کو نفرت کیا. پھر آپ نے اگلا سوال کیا, دیکھیں 2 باتیں ہیں جو ریالٹی ہے وہ ہمیں ایکنالج کرنی پائیے. ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کے روپ میں کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو پبلک کا پیسہ کھا جاتے ہیں, ڈیلیوری نہیں دیتے. لیکن آپ کو ادارہ کھڑا کریں نا, دبئی کے ریرا کی طرح کا ادارہ کھڑا کریں جو ڈسٹنگوش کرے
کہ کون ڈیلیور کرنے والا ہے, کس کے پاس زمین ہے, کس کی انٹینٹ کلیئر ہے, کس کی کیپیبلٹی ہے, کس کے پاس سٹاف موجود ہے, کس کے پاس انجینئرنگ ہے, ایکوپمنٹ ہے, اور وہ ڈیلیور کر رہا ہے موقع پہ. ہمیں تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے, اور ہم صرف ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال تھا کہ ایجنڈا کیا ہے, ایجنڈا میرے بھائی میں نے بتایا کہ چند افسران پچھلی حکومت کے ان لوگوں پہ جو بھاگ گئے یا جنہوں نے انڈر دی ٹیبل سیٹلمنٹس کی ہوئی ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں اداروں کو عوام سے لڑوانے کی, اور اس میں باہر کی فورسز شامل ہیں اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایک سرخ فیتا پاکستان کے ہر شعبے میں وہ سرخ فیتا لگا دیتے ہیں تاکہ معاملات آگے بڑھے ہی نہ. پاکستان یہ مزاج ہے. آپ نے 2-4 لوگوں کے نام لیے ہیں, کمشنر راول پنڈی کا نام لیا, آر ڈی اے کے لوگوں کے آپ نے نام لیے, جس طرح آپ نے کہا کہ زلفی بخاری کے باپ نے آپ سے, کیا ان میں سے بھی کچھ لوگ آپ سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 سر یہ ہے کہ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کی, آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی, آپ میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں, کیا آپ یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ برائے سب مل کے ان سے ریکویسٹ کر کے براہ راست ملاقات کریں تاکہ جو پبلک منی انوالو ہے اس کی سیفٹی ہو سکے؟ جی, ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں سب سے ملاقاتوں کی. یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس لیے کی تھی کیونکہ انہوں نے ہنگامی طور پہ ایک مشن شروع کیا ہوا تھا ڈیمولیشن کا. اس وجہ سے ہم نے کہا ہم پبلک کو تو بتائیں نا, جس وقت آپریشنز ہوتے ہیں پبلک انریسٹ میں چلی جاتی ہے, تو سب سے پہلے ہم نے پبلک کو یہ بتانے کا اہتمام کیا کہ ہم یہیں پہ ہیں, ساری زمین یہیں پہ, اور ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. خدا رہا اللیگل ہمیں کس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اپروول آپ خود نہیں دیتے جو آپ نے فرمایا, اور وہ آپ میرے سے بھائی بہتر جانتے ہیں محکموں میں کیا ہوتا ہے, میرا منہ نہ کھلوائیں, سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی جی, آپ نے سارے بگ گنز کا نام لیا ہے, جی جی, لیکن آپ نے کہیں پہ بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا نام لیا جن کے نام نہیں لیا, جن کے انڈر یہ ساری فورسز ہیں, یہ اس کے انڈر آتی ہیں, ان کا نام کیا لیا؟ ایک سوال. دوسرا سوال, آپ کے ساتھ چیئرمین بیٹھے ہیں ریڈ ورک ایسوسیشن کے, جی جی, ان کا بھی ایک کردار بنتا ہے. ابھی جی میں ان کو بولنے کا موقع دوں گا, یہ اپنا کردار ادا کرنے آئے ہیں. میں پشاور میں ایک اس کا آغاز ہونے جا رہا تھا تو آپ نے مخالفت کی کہ ہمیں پہلے دکھائے کہ کیا واقعی آپ کے پاس اتنی زمین ہے, پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے, پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو آپ ایسے لوگوں کیوں بازو نہیں بنتے جو واقعی جن کے پاس زمین ہے, یا ان کے خلاف آپ بات کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے, آج بات کریں تو مائک پہ بھی یہ صحیح نہیں ہے, یا ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ ایک میکانزم آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ کیوں نہیں کرا؟ میں جی محسن نقوی صاحب والی بات کا جواب دے دوں تو یہ کریں گے. محسن نقوی صاحب محترم آدمی ہیں, اور وہ اپنے طور پہ, میں نے لاہور میں ان کی پروگرس دیکھی ہے, بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرم گورنمنٹ کچھ حصوں میں اپنے طور پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر ڈیڈیکیٹڈ لوگ چند شعبوں پہ بیٹھ جائیں تو کام ہو بھی سکتا ہے. اس لیے میں ان کے بارے میں نیگیٹو گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا. ان کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور چند کالی بھیڑیں جو بیوروکریسی میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں یا ان اداروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں. آپ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اس کی پروگرس لیں نا, کہ پچھلے 5-7 سالوں میں آپ نے کتنی اسکیمیں اپروو کی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ کنال وہاں زمین ہے, تو ہمارے پاس 500 کنال بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے معیار پہ پوری اترتی ہو, ہمیں 500 کنال کی اپروول ہی دے دیں اگر یہ دینے والے بنے. باقی جواب آپ کو اجاز صاحب دیں گے ان سے متعلق. اس کو یہ جوڑیے گا ذرا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مسرت اعجاز خان ہے, میں چیئرمین ہوں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کا, اور پاکستان کے 10 لاکھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہم سے منسلک ہیں جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں. دوستو, بلو برڈ سٹی کوئی 6 مہینے 8 مہینے پہلے نہیں بنا, 5 سال پہلے بنا تھا. ہم نے ابتدائی NOC دے کر پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی خیبر سے کراچی تک ان کے ساتھ جڑی, اپنے کلائنٹ اوورسیز پاکستانیز, اور چونکہ یہاں پر اس وقت جو پلاٹ لیے جا رہے تھے وہ ہزاروں میں لیے جا رہے تھے, لہٰذا وہ لوگ جو انتہائی متوسط طبقے کے لوگ تھے انہوں نے گھر کا خواب دیکھ کر ان ہزاروں روپوں سے یہاں پلاٹ خریدے, اور ہم اس چیز میں انوالو ہوئے اور یہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی. سو بلو برڈ سٹی
یہ نہیں ہے کہ آج سے 3 مہینے پہلے زمین سے نکلی اور آج 3 مہینے کے اندر حکومت نے ایکشن لیا اور آ کر یہاں چڑھائی کر دی. میں آپ سے گزارش کروں، ایک بڑا عجیب اس ملک کا قانون ہے. آپ قانونی تقاضے پورے کر کے کوئی کام کرنا چاہیں، آپ کے لیے وہ کام کرنا مشکل نہیں، ناممکن بنا دیا جاتا ہے. آپ بالکل غیر قانونی طور پر ایک برما ٹاؤن جیسے یا فتح جنگ میں جو کوئی بھی شخص کوئی غیر قانونی جگہ بناتا ہے، 15 فٹ کی گلی، 10 فٹ کی گلی، ٹیڑھی گلی، عذاب زندگی، وہاں لوگ گھر بھی بنا لیتے ہیں، رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ یار یہ تم نے پہلے 100 کنال میں غیر قانونی بستی بنائی، پھر 100. برما ٹاؤن غیر قانونی طور پر 50 کنال سے شروع ہو کر کئی ہزار کنال بک کے لوگ پیسے لے کر نکل گئے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا بھائی تم نے کوئی NOC لیا. ایشو صرف اتنا ہے، جو شخص اس ملک میں قاعدے قانون کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے، جو لوگ ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر پیسہ جو ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں چلا جائے، چاہے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میں آپ سے گزارش کروں، 1 کروڑ 30 لاکھ گھروں کی کمی ہے پاکستان میں. اگر یہ پرائیویٹ بلڈرز نہ ہوتے تو یقین رکھیں آپ کو اور مجھ کو راولپنڈی اسلام آباد میں 2 لاکھ روپے کرائے پہ 5 مرلے کا گھر نہ ملتا. آج بھی گھر بہت زیادہ ہیں. شہر سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر شہر میں آبادی بہت ہو جائے تو فاصلہ دے کر ایک شہر آباد کریں، نظام ٹھیک چلے گا. آپ یہ دیکھیں جو ڈیولپ ایریا نا سر، اس میں کیا ظلم ہے. CDA کے 300 فٹ کے برساتی نالے تھے، 50 فٹ کے رہ گئے. نالوں کے اوپر انہوں نے پلاٹ بنا دیے، نالوں کے اوپر کچی بستیاں بن گئی، نالوں کے اوپر کرسچن کالونی بن گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر سرکاری ادارے بہترین طریقے سے ڈیولپمنٹ کرتے، پرائیویٹ بلڈرز کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن کام تو کرتے نا. اگر حکومت خود کام آپ کے لیے میرے لیے کرنے کو تیار نہیں اور جو ڈیولپر کام کرنے کو تیار ہے اس کو تباہ و بربادی کا شکار کر رہے ہیں، یقین کریں یہ کسی طرح بھی محب وطن معاملہ تو قطعی طور پر نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سر آپ میری نے بات کہا کہ ختم ہو جائے تو آپ پھر سوال کا لمبا سیشن کیجیے گا، سب دوست کریں. اچھا سر اس طرح کہ آپ آگے سوال دیں. میں پھر موقع یہ بتائیے گا کہ آج ماشاءاللہ جلسے کا سماعت تھا یونیورسٹی کی جانب سے، کافی زیادہ عوام بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے بات کی کہ یہاں پہ قبضے کے حوالے سے 2 لاکھ کنال آپ نے دور کو اکٹھی کر لی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایریا نو گو ایریا بنا ہوا تھا. آئے روز قتل و غارت ہوتی، 200 سرائے جو مختلف جو FIR ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں. تو دوسری کچھ یہ بتائیے گا کہ NOC آپ کو جاری اگر نہیں ہوا تو عوام کو کیسے ڈلیور کریں گے. اور تیسرا نہیں اجازت آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ سیاست میں انٹری ہوئی ہے تب یونیورسٹی کو نظر لگی ہے؟ ایک چیز ہی نہیں، سیاست سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ بتائیں گے آپ کو. سیاست آگے برائٹ ہونے جا رہی. اچھا جو آپ کا سوال ہے نا ڈلیوری کیسے دیں گے لیگلی اگر آپ کو اپروول نہیں ملتی، اس کا میں جواب سب کو دے دوں اور اپنے کسٹمرز کو دینا چاہوں. یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے. اس کے بعد نہیں مجاز صاحب آپ کو دوسری بات بتائیں گے. آپ نے کہا کہ جی آپ کو NOC نہیں ملتا تو ڈلیوری کیسے دیں گے. ہمارے پاس زمین موجود ہے، ٹھیک ہے جی. جتنے ہمارے کسٹمرز ہیں ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں، کورٹ آرڈرز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نے الحمدللہ 25 سے 30 ہزار کنال ایکٹیولی ڈیولپ کر دی، جس کی 70-80% مکمل ہو چکی ڈیولپمنٹ، اور باقی 2 لاکھ کنال پہ کام ہو رہا ہے اس وقت. ہم لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی زمین کی رجسٹری کرا دیں گے اور سروسز اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں جاری رکھیں گے. اس کو کوئی پاکستان کا قانون اس عمل کو نہیں روک سکتا. جناب محترم میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جو آپ نے کہا کہ یہ نو گو ایریا بنا ہوا تھا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات آج سے 2 سال پرانی، ابھی کی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں موقع کے اوپر جتنی بھی ہماری سراؤنڈنگ میں سوسائٹیز تھی وہ ساری الحمدللہ اس ٹائم بلو ورلڈ سٹی کے اندر مرج ہو چکی ہیں. اور جو مرچ ہوئی ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، 10-10 15-15 ہزار کنال تھی. ارسد راز سے بیٹھی تھیں، ہم نے چاروں طرف سے لینڈ لے لی. ان کے ساتھ ہمارے چھوٹے موٹے لیٹیگیشن تھے، معاملات تھے، چل رہے تھے معاملات. وہ تو 2 سال پرانی بات تھی. کبھی کی ٹرانسفر بھی ہو چکی ہیں، مرچ ہو چکی ہیں، بلو ورلڈ سٹی نے پوزیشن بھی لے لیا، وہاں پہ کام چل رہا ہے. دوسری جو قبضوں کی آپ FIR کر رہے ہیں، ایک دن میں 20-20 FIR ہوئی ہیں.
آپ کی جیب سے کرتوس نکل رہے ہیں. کس نے دیا جی؟ نعیم اجاز نے دیا, سعد نذیر نے دیا. اور اس کا کیا کرے جی؟ 109 لگا لو بیٹمنٹ مشورہ جس کو کہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ پاکستان کے لیگل میرا بھائی یہاں پہ بیٹھ کر میجر ایکٹ کے اندر وہ قانون ہی کوئی نہیں ہے جب آپ کو ایک کوئی چیز جو اس میں پہلے ہوتا تھا 13 20 65, آج کل وہ 41 بھی اور سم تھنگ اس طرح کا ہے, اس میں تو 109 ہے ہی نہیں. یہ لگا لگے وہ پرچے کب کے ختم ہو گئے ہیں, اڑ پھڑ گئے. جس طرح کے پرچے تھے وہی سٹیٹس تھا. کسی کو روکنا ہو تو ان کے پاس آخری اربا یہی ہوتا ہے کہ ہم اخیاریں دے کر روک لیں. اس طرح کا کوئی میٹر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. الحمدللہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. وہ ساتھ بھائی نے بڑی کلیئر بتا دی ہے بات کہ جو کہہ رہے ہیں نا این او سی, الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کے پاس اتنی زمین ہے کہ اربا آرام سے کوئی بغیر کسی ٹینشن کے. جتنے ہمارے کلائنٹ ہیں, بھائی بھی ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے کیا آپ نے کیا, اس کا جواب بیچ میں ہی دے رہا, کورڈ ہو جائے گا. جتنے ہمارے کلائنٹ ہیں زمین کے چوتھے حصے کے اوپر اگر ہم ان کو صرف رجسٹریاں انتقال کروا کے پوزیشن دے کے گھر بنوا دیں, نہ وہ کسی قانون میں نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے, وہ ہمارے پاس آخری رائٹ ہے. جتنے انویسٹمنٹ گوری ٹاؤن اس کی مثال ہے, ساری چیزیں وہ تو ہم نے آلریڈی مین بولے ورڈ ہزاروں کنال کے اوپر 10-15 کلومیٹر ہماری مین بولے ورڈ بن چکی ہے. اس کے سراؤنڈنگ میں بلاک بنا دی, ہمیں کیا ایشو ہے؟ اظہر صاحب جی 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 میں دیتا ہوں. میں بھائی جان آپ نے میرا بھائی جان 6 سال میں کوئی میں جواب دیتا ہوں. محترم آپ ذرا میرے طرف متوجہ ہوں. ہم نے کوئی لاکھوں فائلیں نہیں سیل کی. آپ کی انفارمیشن کے لیے بھی بتا دوں, میں نے بڑی کلیئرلی جواب دیا ہے. جو موجودہ زمین ہے اس کا چوتھا حصہ بھی ابھی تک ہم نے نہیں دیا. بس بڑا کلیئر جواب ہے. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی کلیئرنس چاہیے, آپ میرے سائٹ پہ آ جائیں, آپ کو فزیکل وزٹ بھی کرا دوں گا, ڈیٹیل میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دے دوں گا. کوئی اور سوال ہے؟ چھوٹا سا آپ کا نا, میں آپ کی ایمبیگوٹی کلیئر کر دوں, 1 منٹ کی ایمبیگوٹی کلیئر کر دوں کہ ہم کسٹمر رجسٹر کرتے ہیں, سیل رجسٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو جتنی عوام کا پیسہ ہماری طرف ہے وہ امانت ہے, اور وہ نعیم اجاز صاحب نے بتا دیا. اگر ہمیں وہ اداروں سے اپروولز کے بعد وہ اپنی کمٹمنٹ سیٹسفائی کرنی ہے تو وہ زمین کے چوتھے حصے میں ہو جاتی ہے. لاسٹ کوشچن ہے جی, اس کے بعد یہ اظہر صاحب ہیں, علاقے کے لوکل ہیں. اچھا بھائی 2 لے لیں گے. پریس کانفرنس ہو رہی ہے, مجھے بتائیں کہ لیگل پوزیشن آپ کی مکمل ہے تو تمام طرح آپ نے جس طرح بتایا, لاسٹ کیا ہوگا آپ کا اگر وہ جس طریقے سے آپریشن جاری ہے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, 1 سیکنڈ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ پورا ہاشمی اب تک سے. اچھا, پورا ہاشمی اب تک سے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو ادارے ہیں اس وقت ملک میں وہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں؟ عدلیہ نے ہمیں الاؤ کیا ہو نہیں بھائی جان, بالکل بھی ایسے نہیں. معاف کریں بھائی, 10 لاکھ فائلیں ہوتے تو تھینک یو جی. خیر اٹھیے آپ کی نا حاضر کے باہر بات بلو ورلڈ سٹی اور چکری کی مقامی آبادی کے خلاف آئی ڈی اور پولیس کے مشترکہ آپریشن کے حوالے سے بلو ورلڈ سٹی کے چیئرمین چودھری سعد نذیر اور سی ای او چودھری نعیم اجاز کی انتظامیہ اور علاقہ مکینوں کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کلب میں یہ نیوز کانفرنس ہو رہی تھی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے اور آر ڈی اے کی جانب سے گزشتہ 1 ہفتے سے ریئل اسٹیٹ کے خلاف اور سوسائٹیز کے خلاف غیر قانونی آپریشن شروع کیا گیا ہے, جس سے وہاں کی جو انتظامیہ ہے ریئل اسٹیٹ کا جو ادارہ ہے وہ شدید متاثر ہو رہا ہے.